وضو کی پاکی حاصل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، جیسے پیشاب یا پخانہ اور مزی کا نکلنا، بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو چھونا، ہوا کا خارج ہونا، گہری نیند اور اونٹ کا گوشت کھانے سے واجب ہوتا ہے۔ وضو کا طریقہ: اگر نیند سے بیدار ہوں تو ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈالیں، بسم اللہ پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھوئیں، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلل کریں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں اور ناک صاف کریں یعنی جھاڑیں، ایک کان سے دوسرے کان تک چوڑائی میں اور اس سر کے بالوں کے ابتدا داڑھی کے آخری حصے کی لمبائی میں مکمل چہرہ دھوئیں۔ پہلے دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ انگلیوں کے سر سے کونیوں تک دھوئیں، ایک مرتبہ سر کا مسح کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کو گیلا کر کے سر کے اگلے حصے پیشانی سے شروع کریں اور پیچھے گدی تک لے جائیں، پھر اس کی جگہ واپس لے آئیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس طرح پگڑی یا رومال وغیرہ باندھنے کی صورت میں اس کے اوپر سے مسح کرنا جائز ہے۔ مسح کرنے کے بعد رومال، ٹوپی یا پگڑی وغیرہ کو سر سے اتار کر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رومال وغیرہ اتارنے سے وضو باقی نہیں رہے گا۔ ایک بار کان کا مسح کریں، دونوں شہادت کی انگلیوں کے درمیان میں خلل کریں، اندرونی حصہ اور انگوٹھے سے کانوں کے بیرونی حصے کا مسح کریں۔ گردن اور بازو کے حصے کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ پھر دونوں پیروں کے انگلیوں کے سروں سے لے کر ٹخنوں تک دھوئیں۔ پاؤں کے انگلیوں کے درمیان ہاتھ کی چنگلی یعنی سب سے چھوٹی انگلی سے خلل کریں۔ وضو کے تمام اعضاء کو ایک بار، کم سے کم 2 بار اور 3 بار کرنا سنت سے ثابت ہے۔ وضو میں اعضاء دھوتے وقت ترتیب اور تسلسل کا لحاظ رکھیں۔ وضو اور غسل میں دائیں جانب سے ابتدا کرنا سنت ہے۔ مسواک کا اہتمام کریں۔ وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا بھی سنت ہے۔